والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین سبحان اللہ. خاتم النبیین سبحان اللہ. حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. حضور علیہ السلام کی محبت دلوں میں لیے آپ سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. قبلہ علامہ صاحب کو اور تمام انتظامیہ کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج کی محفل کا خوبصورت عنوان ہے اور میں نے اشتہار نہیں دیکھا تھا، مجھے بتایا کہ اسی عنوان پہ گفتگو کرنی ہے کہ پیغام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح حضرت نے اپنے خطاب میں بھی کہا
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ایک کا دامن تھام لیں گے اور دوسرے کی مخالفت کریں گے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، صحابہ سے بھی نسبت کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ہمارے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگ گیا وہ قابل تعظیم و تکریم ہو جاتا ہے۔ جیسا میرے امام نے کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے لیے نجم کا کردار ادا کریں گے، یعنی مشعل راہ بنیں گے، جو رہنما بنیں گے، وہ صحابہ کرام ہے۔ اور وہ کشتی جس میں سوار ہوئے بغیر حضور تک پہنچنا مشکل نہیں، ممکن نہیں، حضور تک پہنچنا ممکن نہیں، وہ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا، یہ صرف ہمارے امام نے نہیں کہا، بلکہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ جیسے جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا نا، وہ فلاح پا گیا تھا، وہ عذاب الہی سے بچ گیا تھا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ اسی طرح جو میری اہل بیت سے لگ جائے گا وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور جیسے جو کشتی نوح سے پھر گیا تھا وہ اللہ کی رحمت سے پھر گیا تھا، جو کشتی نوح سے پھر گیا تھا عذاب اس کا مقدر ٹھہرا تھا۔ اسی طرح آج جو اہل بیت کا دامن نہیں تھامے گا در حقیقت وہ اللہ کی رحمت سے پھر جائے گا، عذاب الہی اس کا مقدر ٹھہرے گا۔ مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ جو ان سے پھر جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اپنا منہ موڑ لے گا، کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ جب توبۃ النصوح کر کے اہل بیت اطہار، اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن تھام لے گا، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو جڑ جائے گا، میں نے بتایا نا کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر توبۃ النصوح کر کے اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کی رحمت اس کو مقدر ٹھہرے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی چلے کاٹ لے، کتنے بھی مدرسے بنا دے، کتنے بھی تبلیغیں کر دے، سجدے کر کر کے اپنے ماتھے کالے کر دے، دستار کے جتنے پیچ پھیرا لے، اگر اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے تو جہنم اس کا مقدر ہے۔ اور یہ صرف جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت مصطفیٰ کا بغض ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، ساری زندگی اس نے عبادت کرتے گزاری ہے، اور اس طرح کی عبادت کی ہے کہ ساری زندگی صرف باتیں ہی نہیں کی، صرف باتیں ہی نہیں کی کہ ہم جنگ کریں گے یا ہم یہ کریں گے، ساری زندگی اس نے سارا دن جہاد کیا اور روزہ رکھا، اور سارا دن جہاد اور سارا دن روزے کے بعد ساری رات قیام بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ مکہ میں ہے، ساری زندگی روزہ اور رات کی عبادت کے بعد وہ مکہ پہنچا، مکہ میں ایک دن اس نے طواف کیا، طواف کے بعد وہ مقام ابراہیم پہ پہنچا، مقام ابراہیم پہ وہ سجدے کی حالت میں ہے اور اسے موت آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنی زندگی کی عبادت کے بعد مطاف میں کعبے کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر اہل بیت کی محبت سینے میں نہ ہوئی تو جہنم اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ پتہ چلا اہل بیت اطہار کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ بھی کرے تو خیر ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر اہل بیت اطہار سے تعلق ہوگا تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تو خیر ہے، یہ کوئی مسلمات دین میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دین کی اصل ہے، اگر انسان کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی تب ہی وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تب تک کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جب تک اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت
محبت نہیں ہوگی. اور اگر سینے میں حضور علیہ السلام کی آل کی محبت ہو تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی یہ حدیث نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی جب وہ مرے گا, گھر میں مرے یا غزوہ میں مرے, جب بھی وہ مرے گا اللہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا کر دے گا, شہادت کا درجہ عطا کر دے گا. کون کون اہل بیت سے محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. کون کون اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. اب سنو, جو محبت کرتے ہو وہ مجھتا ہے جہاں فضا سنو, اور جن کے سینوں میں یہ محبت نہیں ہے وہ یہ سن کے اپنے آقا کے اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو. امام فخر الدین رازی نے کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلی سعادت یہ کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مرے گا, جہاں بھی مرا اللہ موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. دوسرا حضور نے فرمایا کہ جب وہ مرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تیسرا حضور نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق ملے بغیر اس سے موت آ جائے, اس کو موت آئے گی اس سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. پھر حضور نے فرمایا چوتھی چیز یہ کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا وہ مرے گا اس حالت میں کہ وہ کامل ایمان لے کے دنیا سے جائے گا. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا اس کی موت سے پہلے. رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ نازل ہوں گے. حضور علیہ السلام نے پھر جو نویں چیز بیان فرمائی, یہ اس لفظ نے حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے, حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے. ہمارا مسلک جو ہے وہ 100 سال پہلے عیدگاہ سے شروع نہیں ہوا. ہمارا مسلک جو ہے وہ 150 سال 200 سال پہلے بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا. ہمارا مقصد جو ہے وہ 1000 سال پہلے داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا. ہمارا مسلک جو ہے وہ سید الاولیاء غوث اعظم سے ہی شروع نہیں ہوا. ہمارا مسلک وہ ہے جس نے حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے. حضور نے فرمایا نویں خصلت یہ ہوگی میرے اہل بیت سے محبت والے اہل سنت و جماعت ہوں گے, اہل سنت و جماعت ہوں گے. اور ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ ہمارے مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ اپنے مسلک کو, اپنے اتنی بڑی تاریخ کو تشت میں رکھ کے اوروں کے حوالے نہ کر دو. ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. ہاں جو مجدد پاک کا مرید ہے وہ محبت میں مجددی لکھاتا ہے, جو خواجہ غریب نواز کا مرید ہے وہ محبت میں اجمیری لکھاتا ہے. تو امام اہل سنت میرے امام حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے, وہ عقیدت میں بریلوی لکھاتا ہے. لیکن ہم سب ایک ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے مسلک کا نام فقط اہل سنت و جماعت. تبلیغ فرمائی, اسی دین کی تبلیغ فرمائی اور اس مسلک سے تعلق رکھتے تھے. داتا صاحب نے بھی اپنا یہ مسلک بتایا. اور جاؤ پڑھ لو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تمام تصانیف پڑھ لو. آپ نے بھی یہ کوئی نیا مسلک انوینٹ نہیں کیا, آپ نے بھی جہاں مسلک ذکر کیا اہل سنت و جماعت ذکر کیا. تو ہمارا مسلک اور کوئی نہیں, ہماری عقیدتوں کی نسبتیں اور ہیں لیکن ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے, اہل سنت و جماعت ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے گا, اور جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا جہنم اس کا مقدر ٹھہرے گی. اچھا یہ جو اہل بیت میں یہ 5 ٹن پاک ہے نا, یہ جو 5 ٹن پاک ہے, یہ 5 ٹن پاک کا بھی انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. یہ جو 5 ٹن پاک ہے نا, کہا نا بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر الورا خیر النساء, خیر الورا جس سے آغاز ہوتا ہے, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ جو 5 ہے نا ان کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کا انتخاب اللہ نے کیسے فرمایا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید بھی بنایا ہے. بڑے غور سے سننا, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بھی بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی ان کو بنایا ہے. جیسے مصطفیٰ کو اللہ نے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرما کے اپنی دلیل بھی بنایا ہے نا, اسی طرح ان 5 ٹن پاک کو اللہ نے اپنی دلیل بنایا ہے. جب نجران کے عیسائی اس بات پہ ضد ہو گئے تھے نا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں, تمام دلائل ملنے کے بعد بھی وہ اس بات پہ ضد تھے. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے پتا ہے کہ اپنی توحید کی دلیل کیسے دی. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کلمہ توحید, اللہ چاہتا تو فرشتے اتر کے گواہی دینے لگ پڑتے, اللہ چاہتا تو پتھر
इशारे पे तवज्जो पे बोल पड़े थे। अल्लाह चाहता तो कुछ भी किया जा सकता था दलील तौहीद के लिए, लेकिन अल्लाह ने पता क्या फरमाया कुरान में, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम इन्हें फरमा दे ये खुद आए, अपने बच्चों को लाए, अपनी औलादों को लाए, अपनी औरतों को लाए। ये खुद आए, मैं खुद, आप खुद आते हैं। तुम अपने घर की औरतों को लाओ, मैं अपने घर की औरतों को लाता हूँ। अब बात मुस्तफा के बारे में नहीं थी, बात खुदा के बारे में थी, लेकिन रब फरमा रहे इनको बोले मैं अपने बच्चों को लाता हूँ, तुम अपने बच्चों को लाओ। मैं अपने घर की औरतों को लाता हूँ, तुम अपने घर की औरतों को लाओ। मैं खुद आता हूँ, तुम खुद आओ। एक मैदान में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं कि जो भी झूठा है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, उस पर कहर नाजिल हो। वहां इकट्ठे हो गए, बड़ी तादाद में वो ईसाई इकट्ठे हो गए। उनके जो दाना लोग थे उन्होंने उनको समझाया, देखो मुस्तफा का सामना न करना, उनका सामना करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इस बात में वाजिब थे कि हम सामना करेंगे। बड़ी तादाद में वो कुफ्फार इकट्ठे हो गए। वो अपने घर की औरतें भी ले आए, अपने बच्चे भी ले आए। वो समझ रहे थे कि सिर्फ अपराधी कुव्वत से ही मामला होगा। अपने बच्चों को भी ले आए, अपनी औरतों को भी ले आए, खुद भी आ गए, मैदान में इकट्ठे हो गए। इतने में मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। बेदम यही तो 5-6 मकसूद कायनात। एक तरफ हजरत हसन है, हुजूर की एक उंगली इमाम हसन ने पकड़ रखी है और एक उंगली इमाम हुसैन ने पकड़ रखी है। हुजूर के पीछे मालिका कायनात, सैयदा कायनात, सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ ला रही हैं। साथ में मौला कायनात हजरत अली भी हैं। वो नजरान के ईसाई, वो आम ईसाई नहीं थे, वो उनके बड़े राहब थे, वो उनके बड़े आलिम थे। जब उन्होंने हुजूर को आते देखा ना, उल्टे कदमों दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा बड़े फन्ने खान बन के आए थे मुबाहला करने, कहाँ भाग रहे हो? उन्होंने कहा हमें ना रोको, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है। उनके दाएं बाएं जो बच्चे आ रहे हैं ना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनमें इतनी ताकत नजर आ रही है कि अगर वो पहाड़ को इशारा करे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ के वहां चला जाए जहां से वो हुक्म फरमा है। अल्लामा साहब ने पढ़ा, या मुझसे पहले नाथखान जो पढ़े थे उन्होंने पढ़ा कि हजरत हुसैन पानी को नहीं तरसे, बल्कि पानी प्यासा होगा आपके लबों का। और मैं कहता हूँ जिनके बारे में ईसाई इतना जान रहे हैं कि अगर ये इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ के इनके हुक्म पे यहाँ चला जाए जहाँ का ये हुक्म दे रहे हैं। अरे फौरात क्या चीज था कि आपके इशारे पे ना आता? हमारा तो ये अकीदा है, हुसैन एक इशारा करते कौसर की नहरें करबला में छलक पड़ती, कौसर की नहरें करबला में छलक पड़ती। इमाम मजबूर नहीं थे, मजबूर कह के उनकी शहादत का मजाक मत बनाया जाए। हर ताकत मौजूद थी, लेकिन मकसद नाना के दीन का बचाना था, जिसके लिए कुर्बानी दी, जिसके लिए आपने अपने खानदान का बच्चा बच्चा कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम बिलखुसूस हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, उसके क्या ही कहना, उसका क्या ही कहना। जब आपकी विलादत हुई ना, उससे कबल हजरत उम्मे फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है, आज एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है। हुजूर ने फरमाया उम्मे फज़ल तुमने क्या ख्वाब देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहादीस से हट के बात करने वाले नहीं हैं। हजरत इमाम हुसैन की शान बयान करने के लिए हमें आगे पीछे की बात का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शान इतनी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने लबों से बयान फरमाई है। तो इनकी शान बयान करने के लिए मुस्तफ़ा के फरामीन काफ़ी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह आज मैंने ख्वाब देखा है कि आपने अपने जिस्म मुबारक से गोश्त का टुकड़ा मेरी झोली में इनायत फरमाया है। हुजूर ने फरमाया इसकी ताबीर बड़ी हसी है। इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह मेरी शहजादी फातिमा को एक और शहजादा अता फरमाएगा, एक और शहजादा अता फरमाएगा। फिर जब इमाम हुसैन की विलादत होती है, सैयदना इमाम अली मकाम की विलादत होती है, हजरत अली की ख्वाहिश थी यहाँ भी कि आपका नाम हरब रखा जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मेरे शहजादे का नाम हुसैन होगा, हुसैन होगा। और आप जानते हैं आज कोई बच्चा पैदा होता है तो घुट्टी में या शहद लेता है या कोई और मीठी चीज उसे दी जाती है। इमाम अली मकाम की घुट्टी क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अक़दस उनके मुंह में डाली। वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान इमाम ने चूसी और हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब ज़बान इमाम की घुट्टी था, इमाम अली मकाम की घुट्टी था। आपका अकीक़ा भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाया। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा सलाम अलैहा फरमाती हैं, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं
حضور علیہ السلام کی محل مبارک کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھے حضور کے محل مبارک سے زار و قطار رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ سلام علیہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین سلام علیہ، کہ میں تیز قدموں سے چلتی حضور کے محل مبارک میں داخل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی یعنی سسکی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو کے جب گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت امام حسین کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام رو رو کے فرما رہے ہیں، ام سلمہ ابھی میں اپنے شہزادے حسین کو پیار کر رہا تھا کہ جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسے کو آپ کی اپنی امت کربلا میں اس بے دردی سے شہید کر ڈالے گی۔ حضور علیہ السلام کو علم تھا، اپنے علم نبوت سے بھی علم تھا کہ کیا ہونا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام بار بار حضرت امام حسین کے گردن پہ بوسہ دیا کرتے، حضرت امام حسن کو لبوں پہ چوما کرتے اور امام حسین کی گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ اور یہ نہیں ہوا کہ کبھی ایک بار ہو گیا یا 4 بار ہو گیا، جتنی بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام اپنے شہزادے کو اٹھاتے، گود میں لیتے اور گردن پہ چوما کرتے، گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ میں اکثر یہ سوچنے پہ پریشان ہو جاتا ہوں، اکثر یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ ایک بار میرے نبی نے حضرت اسود کو چوما تھا، آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے، آج تک اسے چوما جا رہا ہے، اور قیامت تک اہل ایمان اس کو چومتے رہیں گے۔ آج تک اگر کوئی اس کو چومتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر کوئی اس تک رش کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا، کوئی مقام میں دور سے بھی حجر اسود کو اشارہ کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ پتھر اس کو پہچانے گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ ارے خود سوچو، میرے نبی ایک پتھر کو چوم لے تو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ چومنے والے کی شفاعت کرے گا۔ جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوم کے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اسے کیسے نہیں پہچانے گا؟ فرمایا ویسے حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو بھی فرمایا کرتے کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ علماء تشریح فرما ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت میرے نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، جو اس وقت میرے نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، محدثین کہتے ہیں اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے بدن سے لگ رہا ہے اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ ارے خود سوچو، زمین کا ٹکڑا میرے نبی کا جسم سے لگے تو وہ عرش سے افضل ہے، تو جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا مقام زمین پہ نہیں عرش پہ تلاش کرو۔ جگر کا ٹکڑا کہا، جس کو میرے آقا علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ایک مرتبہ کتب حدیث میں موجود ہے حضور علیہ السلام حسنین کریمین سے کھیل رہے تھے۔ میں پیغام کی طرف بھی آتا ہوں تھوڑا سا اشعار میں بیان کر کے۔ حضور علیہ السلام حسنین کریمین سے کھیل رہے تھے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے اور مالکہ کائنات حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا بھی جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن کو کشتی کی ترغیب بتا رہے تھے، حسن ایسے کشتی کرتے ہیں، ایسے وار کرتے ہیں، ایسے لڑو۔ حضرت امام حسین کو نہیں بتا رہے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن عمر میں بڑا ہے، حسین عمر میں چھوٹا ہے، آپ بڑے کو تو کشتی کا طریقہ بتا رہے ہیں، چھوٹے کو آپ کشتی کا طریقہ نہیں بتا رہے۔ حضور نے فرمایا حسن کو ضرورت ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے کان میں جبریل آسمان سے اتر کے اس کو کشتی کا طریقہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ان کا، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ بلکہ پڑھ لوں ترنم میں اگر آپ کی اجازت ہے۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اشعار میں ہو جائیے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان
लानत अल्लाह अलैकुम दुश्मनाने किसी की दोस्ती है तो वो दोस्ती मलहूज रखे, वरना सब जरा एक बार मेरे साथ कहो ना, लानत अल्लाह अलैकुम दुश्मनाने सुबह से हो शाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दाए हुजूर मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत और बेअदब मुस्ताख फिरके को बता दे हसन, बेअदब मुस्ताख लोगों को सुना दे हसन कि यूं कहा करते सुन्नी, यूं कहा करते सुन्नी, यूं कहा करते सुन्नी दास्ताने कहा करते सुन्नी दास्ताने। एक बार कह दो ना, यूं कहा करते सुन्नी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन के कान में जिब्रील उसको कुश्ती का तरीका बता रहा है, जिब्रील उसको कुश्ती का तरीका बता रहा है। मैं पैगाम की तरफ आना चाह रहा हूँ, बात को मैंने मुख्तसर भी रखने का आदी हूँ, पैगाम की तरफ आना चाह रहा हूँ, जल्दी से कुछ बयान करता चलता हूँ। आपके इल्म में है हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कई मनाज़िर हज़रत इमाम अली मकाम के साथ। कभी हुजूर सजदे में होते, हुसैन कंधे पे सवार होते, सजदे को तूल दे दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे खुतबा दे रहे होते, ऐसा भी हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत हुसैन लड़खड़ाते हुए, उस वक्त सही चल नहीं सक रहे, लड़खड़ाते हुए मिंबर के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर से खुतबा छोड़ते हैं, जमीन पे उतरते हैं, अपने शहजादे को चूम के मिंबर पे साथ ले जाके मिंबर पे बैठाते हैं। थी न चाहत दिल में ज़हरा के दुलारों की अगर, थी न चाहत दिल में ज़हरा के दुलारों की अगर, तो क्यों उतरते थे नबी मिंबर से खुतबा छोड़ कर, क्यों उतरते थे नबी मिंबर से खुतबा छोड़ कर। आज लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई सहाबा कराम थे और अहले बैत के दरमियान माज़ अल्लाह को इख्तलाफात थे, और हम ये सब कुछ सुन के हुजूर के अहले बैत की इतनी इज्जत करते हैं, तो जो अपनी आंखों से ये देखा करते थे उनकी मोहब्बत अहले बैत का आलम क्या होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुराद रसूल हैं, जो मुराद रसूल हैं, वो फारूक आज़म जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, वो फारूक आज़म जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर की जुबान पे अल्लाह ने हक को जारी किया है। फारूक आज़म, वो फारूक आज़म जिनके दौर में तकरीबन आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराने लगा था, वो फारूक आज़म जिन्होंने इस्लाम को हजारों मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत का फैला दिया था। फारूक आज़म खुतबा दे रहे हैं, फारूक आज़म मिंबर पे जलवागर है, और आपके खुतबे में इतनी आपकी तवज्जो लोगों की होती थी कि अगर बाहर धूप भी हुआ करती, हमें यह भी नजर आता है फारूक आज़म खुतबा दे रहे हैं, बाहर लोग धूप से परेशान हो रहे हैं, आप खुतबा छोड़ते हैं, सूरज को मुखातब करके कहते हैं तुम्हें पता नहीं है उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहा है, फौरन बादल छा जाया। दरकार होती थी कि सूरज धूप दिखाए तो आप उसके सामने कर देते। खुतबा दे रहे सामने से हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते, क्योंकि अभी उम्र कम है, देखा मिंबर पे फारूक आज़म को तो नाना की याद आ गई, कहा उमर ये तो मेरे नाने का मिंबर है। आपने ये नहीं फरमाया उतरो मिंबर से, आपने फरमाया ये तो मेरे नाना का मिंबर है। फारूक आज़म मिंबर से उतरते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं,
ہے. کہا او حسین جو میرے سر کا بال ہے نا یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہا کہ عمر بن خطاب آج پتہ نہیں کہاں ہوتا اور کیسا ہوتا. آج اگر امیر المومنین بلکہ اس منبر پہ بیٹھا ہے حسین یہ تیرے نانے کی پتہ نہیں بیٹھا ہے یہ صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ. اچھا یہ واقعہ دونوں کا نہیں ہے, یہ اس وقت کیونکہ کم عمر تھے حضرت سیدنا امام حسین, تو یہ حضرت امام حسین کا واقعہ ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے بازار میں کھڑے بیان کر رہے ہیں ہمارا باپ عمر وہ ہے جو امیر المؤمنین ہے, ہمارا باپ عمر وہ ہے دریا بھی جس کے حکم کی پیروی کرتا ہے, اگر وہ دریا کو رکا لکھ دے تو دریا اس کے حکم کی بجاوری کرتا ہے. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ اگر مدینہ میں زلزلہ آئے وہ زمین کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کیا میں نے تجھ میں عدل نہیں کیا, اس کے بعد دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آتا. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ اگر قرآن کی سب سے زیادہ آیات کسی کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی تو عمر بن خطاب کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی. ہمارا باپ عمر وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے غضب سے بچو کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے. یہ شان بیان کر رہے ہیں. پاس سے حضرت حسین گزرتے ہیں, حضرت حسن گزرتے ہیں, حسنین کریمین گزرتے ہیں. حضرت حسن نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نانا کا غلام ہے عمر, یہ کیوں نہیں کہتے تھے. جب جا کے بتایا آپ نے فرمایا واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہاں واقعتاً یہ کہا ان کو بولو یہ تحریر کر دے, ذرا یہ غلامی کی سند اپنے دست مبارک سے لکھ کے عنایت فرما دے. آپ لکھ کے حضرت حسن عنایت فرماتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ عمر بن خطاب جن کی جنت پہ شک کرنے والا ہمارے نزدیک لعنتی ہے, اور جن کے ایمان پہ شک کرنے والا ہمارے نزدیک بے ایمان ہے, مسلمان نہیں ہے. وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پہلے عمر کو بڑا ڈر لگتا تھا لیکن حسن کے ہاتھ سے لکھی سند کے بعد اب عمر کو قبر کا کوئی سند کے بعد اب عمر کو کوئی خواب نہیں ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا. ایک حدیث بیان کر کے پھر میں بس پیغام پہ مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق فرمایا نا تو جنت نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے فرمایا تھا کہ تو مجھے 2 نوروں سے سجائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن و حسین نہیں دیے؟ یہ کہانی نہیں ہے, حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ نے جنت سے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن و حسین نہیں دیے؟ ان کو میں نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. جنت تجھے حسن و حسین سے سجا, جنت کو حسن و حسین سے اللہ تعالیٰ نے سجا دیا. اور جنتی جوانوں کے سردار سے مراد ہے کہ ہر جنتی کے سردار ہیں. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. فرمایا تھا عبارت آئی جنت کی دعا, فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. پریشان ہو گئے حضور میرا کیا قصور ہے, اگر میں بوڑھی ہو گئی ہوں مجھے موت نہیں آئی اب میں جنت سے محروم رہوں گی. فرمایا کہ ہر بوڑھے کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا, جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. تو ہر جنتی کے سردار کا نام کیا ہے؟ اب کیا بات ہے یار, ہر جنتی جوان کے نام کا سردار حسن و حسین ہے. ہر جنتی عورت کی سردار کا نام کیا ہے؟ اب یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بھئی معاذ اللہ سیدہ کائنات سلام علیہا اور سیدہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا, ان کے درمیان جو ہے اختلافات تھے. آپ کو پتا ہے یہ حدیث کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. یہ حضور نے سبحان اللہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں عطا فرمائی. ویسے تو حضور آج بھی زندہ ہے, یعنی زندگی کا یہ انداز اپنانے سے پہلے جس میں آج زندہ ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کو پاس بلایا, کچھ ارشاد فرمایا, اس سے وہ رو پڑی. پھر پاس بلایا, پھر کچھ ارشاد فرمایا, اس سے وہ مسکرانا شروع ہو گیا.
ام المؤمنین نے پوچھا تو ام المؤمنین بھی سن رہی تھی. کہا کہ پہلے حضور نے جب ارشاد فرمایا قرآن کریم کے 2 بار دور کے بارے میں اور اس طرح ارشاد فرمایا جس سے حضرت سیدہ کائنات سمجھ گئی کہ اب حضور علیہ السلام اپنی کمرے انور کے اندر جلوہ گر ہوں گے, رو پڑی. پھر بلایا, کہا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی, اور کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. اچھا آپ کو پتا ہے اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ یہ حدیث کن سے مروی ہے؟ اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ. اور حضور نے یہ حدیث صحابہ کی مجلس میں نہیں ارشاد فرمائی کہ چلو راویہ یہ ہے, اوروں نے بھی سنا اور بھی گواہ تھے تو بتا دیا. اس حدیث کی واحد راویہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا, کیونکہ یہ حضور نے گھر کے اندر فرمائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا کہ باہر جا کے لوگوں کو یہ بتاؤ. اب اگر کسی سے اختلاف ہو نا تو اس کی کوئی تعریف سمجھ سننے میں آئے نا تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی, بیان کرنا ضروری تو نہیں ہے نا, تعریف کو دبا دیا جاتا ہے, اس کا ڈنکا نہیں بجایا جاتا. آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے, آپ اس کی تعریف سنیں گے, اس کو آگے بیان کریں گے یا دبا دیں گے؟ جواب دیجئے نا, بیان کریں گے یا دبا دیں گے؟ اگر ان میں اختلاف ہوتا نا, حضرت عائشہ صدیقہ اس کو باہر آ کے امت کے آگے بیان نہ کرتی. حضرت عائشہ نے اس کو چھپایا نہیں, اس کو دبایا نہیں, فوراً باہر آ کے صحابہ کو بتایا, صحابہ تک پیغام بھیجا. اور مبارک ہو, رسول اللہ نے فرمایا ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. اور ڈنکے تب نہیں بجائے جاتے جب اختلاف ہو, کسی کی عزت کا ڈنکا تب بجایا جاتا ہے جب وہ جان سے زیادہ عزیز ہو. پتہ چلا سیدہ عائشہ نے پوری امت کو یہ بتا کے واضح کر دیا, فاطمہ جیسے حضور کی جان کا نام ہے ویسے عائشہ کی بھی جان. بخاری میں حضرت عائشہ کا ہی فرمان موجود ہے نا کہ فاطمہ اٹھتی ہے تو ایسے جیسے حضور اٹھتے ہیں, بیٹھتی ہے تو ایسے جیسے حضور بیٹھتے ہیں, بولتی ہے تو ایسے جیسے حضور بولتے ہیں, دکھتی ہے تو ایسے جیسے حضور دکھتے ہیں. کہا ہے تو یہ فاطمہ لیکن اس میں نظر مصطفیٰ. کس نے کہا؟ یہ ام المؤمنین نے کہا. میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں. شرف المصطفیٰ 1000 سال پہلے لکھ کے جانے والی سیرت کی کتاب ہے, حضور کے مناقب میں شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین جو ہے نا وہ صحن میں کھیل رہے ہیں. ام المؤمنین نے محل مبارک سے دیکھا, محل مبارک کا پردہ ہٹایا, دیکھا کہ شہزادے کھیل رہے ہیں اور تیز دھوپ ہے, ان پہ دھوپ پڑ رہی ہے. حضرت ام المؤمنین سلام علیہا, حضرت ام المؤمنین گئی شہزادوں کے پاس. اب کے پاس ایک چادر تھی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک حضرت حسن کو پیش کیا, ایک حضرت حسین کو پیش کیا. چند دینار تھے, کچھ حضرت حسن کو دیے, کچھ حضرت حسین کو دیے. وہ دونوں جب یہ تحفے لے کے نکلے, آگے سے حضور آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا حسن و حسین تمہاری یہ خدمت کس نے کی, اللہ اس کو بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا کرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے. کس نے دیے ہیں؟ حسن و حسین نے کہا کہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شرف المصطفیٰ میں موجود ہے, حسن و حسین مجھے اللہ کی قسم ہے ہاں عائشہ تمہاری ماں ہے, عائشہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے. جب یہ بات ام المومنین تک پہنچی, ام المومنین نے کہا حضور نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ میں شمار نہیں کر سکتی, لیکن مجھے زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ حضور نے مجھے حسن حسین کی ماں کا درجہ دیا. پھر حضرت حسن حسین کا, اگر امام حسین کا پیغام دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو کہ آپ نے شہادت دی کیوں. یہ بڑا خوبصورت انہوں نے عنوان رکھا, پیغام حسین. میں نے بہت چند نمازی بات کرنی ہے لیکن آپ کی توجہ درکار ہے. پیغام حسین, شہادت حسین کا جلسہ کیا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. اپنے محسنین کی قربانیوں کو بھول جانے والا قوم جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اپنے محسنوں کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے. جو 10 دن ہوں گے, ہمارے اہل سنت میں بھی ہوتا ہے, 15 دن ہوں گے, 4 دن ہوں گے, 1 دن ہوگا, شہادت بیان کریں گے, صحیح سے شہادت بیان کریں گے, کرنی بھی چاہیے. لیکن ایک بار بھی لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ شہادت ہوئی کیوں. آپ بتائیے اس جلسے کا پھر کیا مراد ہے؟ یہ جلسے کا آپ نے لوگوں کو اس سے دینا کیا مقصود تھا؟ اگر آپ نے لوگوں کو بلایا ہے شہادت سنانے,
میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ شہادت کی قصہ سنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ شہادت کی داستان سنانا بے حد ضروری ہے. جس انداز میں ہمارے اہل سنت کے اکابر کا طریقہ ہے اس انداز میں شہادت بیان کرنا بے حد ضروری ہے. یہ اپنے محسنوں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے. لیکن کیا امام حسین صرف اس وجہ سے شہید ہوئے تھے کہ ہر سال محرم الحرام میں ان کی شہادت کے واقعات سنا کے رو لیا جائے, رلا دیا جائے اور حق ادا ہو گیا, باقی سارا ساتھ بھول جاؤ؟ ہرگز نہیں. امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ آپ مدینہ منورہ سے شہزادے اور شہزادیوں کو لے کے نکلے. شہزادوں اور شہزادیوں کو تو کیوں نکلے؟ اس کا کوئی مقصد تھا. یہ جو لعنتی یزید تھا نا, جب یہ 60 سنہ ہجری میں جب یہ لعنتی یزید, ہم یہ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جو نہیں بیٹھتا اس پہ یہ ایسی بے احتیاطیاں نہ کیا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یزید لعنتی ہے, لعنت ہے. اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا ہے کہ لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا, اس کا حکم دیا اور اس کی معاونت کی. ہمارے نزدیک یزید لعنتی ہے. ہاتھ اٹھا کے جس کا دل کرتا ہے وہ کہے, جس کی یہ تحقیق ہے. اگر کوئی اور بزرگوں کی تحقیق کا قائل ہے تو ہم اس پر زور بھی نہیں دیتے, برا بھلا بھی نہیں کہتے, لیکن یہ ضرور کہہ دو, میں کہتا ہوں جو میرے ساتھ اگر ہاتھ اٹھا کے کہے لعنت ہو یزید کے لیے, لعنت ہو یزید, لعنت ہو یزید, لعنت ہو یزید. یہ لعنتی جب 60 سنہ ہجری میں تخت نشین ہوا نا, اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی نہیں تھی. صرف واقعہ کربلا ہی نہیں, یہ پیغام میں آپ کو پیغام کی طرف لا رہا ہوں, صرف واقعہ کربلا ہی نہیں, اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی نہیں تھی. یہ شرابی تھا اور سر عام فاسق کے مہلت کا مطاف میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا. ایک مرتبہ یہ مطاف میں بیٹھا شراب پی رہا تھا, پاس سے حضرت امام حسین گزرے. اس نے آپ کی طرف جام بھرایا اور کہا حسین یہ جام پی لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے, اللہ نے کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. آپ استغفر اللہ کہتے آگے بڑھ گئے. یہ زانی تھا, یہ شرابی تھا, یہ شریعت مطہرہ کا کھلا خلا ورزی کرنے والا تھا. 700 صحابہ کو اس کے کہنے پہ شہید کیا گیا تھا. 10,000 تابعین کو اس لعنتی یزید کے کہنے پہ شہید کیا گیا تھا. 300 عورتوں کے آبرو ریزی مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پہ اس لعنتی یزید کی وجہ سے کی گئی تھی, اس کے کہنے پہ کی گئی تھی. اس یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگباری کر دی, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا. اس یزید نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا. 3 دن اور 3 راتیں اس نے منبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ کے رکھا اور مسجد نبوی میں اذان و اقامت روک دی. جب یہ لعنتی تخت نشین ہوا نا, میں نے شہادت کا واقعہ بیان نہیں کرنا ہو, یہ بھی نہ سوچے گا کہ میں اس کا منکر ہوں. آپ نے ابھی کیو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا اور ویسے بھی دیکھا ہوگا, میں نے اس شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں اور یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ اپنے محسنوں کی قربانی کو مت بھولنا. لیکن اس وقت کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے, میں نے صرف مقصد بیان کرنا ہے اور اس سے پیغام بیان کرنا ہے. جب حضرت امام علی مقام کو بلایا, یزید نے جب تخت نشین ہوا تو اس نے ولید نامی شخص کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا. یہ بڑے غور سے سن لیجیے گا, یہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے. ولید نامی شخص کو جب اس نے گورنر بنایا تو ایک بہت بڑا لعنتی جس کا نام مروان بن حکم ہے, وہ آیا اور اس نے ولید کو کہا کہ حسین کو بلاؤ اور بولو تمہارے کو یزید کے لیے بیعت کرے. اس نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا. حضرت امام حسین حاضر ہوئے. اس نے کہا کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو چکا ہے. ولید نے کہا اور یزید کے لیے بیعت کر لو. آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا, میں کبھی بھی اس زانی کی بیعت نہیں کروں گا, میں کبھی بھی اس تارک شریعت کی بیعت نہیں کروں گا جو میرے نانا کی سنت پہ حملہ کرنے والا ہے, میرے نانا کی سنت کو میرے نانا کی امت سے دور کرنے والا ہے. یہ کہہ کہ آپ پلٹے تو مروان نے کہا کہ ولید اگر انہوں نے بیعت نہ کی, یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, رسول اللہ کی زبان سے لوگ ان کی تعریف سن چکے ہیں, ان کو لوگ رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتا دیکھ چکے ہیں, رسول اللہ کی ان کے ساتھ بے مثال محبت لوگ دیکھ چکے ہیں, یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, یہ مولا علی کے شہزادے ہیں. اگر انہوں نے بیعت نہ کی نا اور یہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یزید کے ساتھ کوئی نہیں جڑے گا, یزید کی بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا. بہترین موقع ہے ان کو یہیں پہ قتل کر دو. اگر انہوں نے بیعت نہ کی یزید کے ساتھ لوگوں کا جڑنا مشکل ہو جائے گا. ابھی یہ کانوں میں پہنچنا تھا امام حسین کے, آپ الٹے قدم پھرے, محمدی چھار سے حیدری شیر نکلا, تلوار نکالی, فضا میں لہرائی, کہا مروان بن حکم اور او ولید تو مجھے
جانتا نہیں ہے میں حسین ہوں، حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میں سیدہ فاطمہ کا دودھ پینے والا ہوں، میں رسول اللہ کے پیٹ میں بیٹھ کے کھیلنے والا ہوں، میں رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کی زبان چوسنے والا ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فاسق کا فاجر، یہ زانی، یہ قاتل، یہ شریعت کا تارک، یہ ملعون، یہ یزید، حسین اس کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اب یہ وجہ تھی انکار بیعت کی۔ آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا، بھئی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ اقتدار کی خاطر لڑے، ایک چاہتا تھا کہ میں تخت نشین ہو جاؤں، دوسرا چاہتا تھا کہ میں تخت نشین ہو جاؤں۔ لعنت ہوا ایسی فکر کے اوپر کہ امام حسین اقتدار کے لالچ میں لڑے۔ میں نے لعنت اس فکر پہ بھیجی ہے کہ اگر کوئی یہ فکر کا پیش کرتا ہے کہ حضرت امام حسین معاذ اللہ، اگر اس الفاظ میں کوئی یہ فکر پیش کرتا ہے کہ حضرت حسین اقتدار کے بھوکے تھے اور اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے، میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسی فکر۔ حضرت امام حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے، حضرت امام حسین نانا کے دین بچانے کے لیے لڑے۔ اس کی وجہ، اس کی دلیل کہ امام حسین نے انکار بیعت کی وجہ یہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے نانا کی سنت کا تارک ہے، اور میرے نانا کی سنت کو میرے نانا کی امت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر امام حسین کو اقتدار چاہیے ہوتا نا، اور آپ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہوتے، تو ترواہا بن عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھجوایا تھا۔ جب اس کو پتا چلا نا کہ یوں یزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں میں نے بیعت نہیں کرنی، اور یزید بیعت پہ مجبور کر رہا ہے، تو حاتم تائی کا پوتا جو عدی کا بیٹا ترواہا تھا، اس نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ میری پہاڑیوں میں آ جائیے، ہمارے لیے اعزاز ہوگا آپ کی خدمت کرنا، میں 30,000 کی فوج کا لشکر آپ کا ساتھ روانہ کروں گا، اور اگر اور ضرورت ہوئی تو اتنے ہی اور بھیج دوں گا جو یزید کے تخت کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ امام حسین نے اس وقت اس کو بتایا ترواہا میرا مقصد تخت نشین ہونا نہیں ہے، تخت کو ٹکڑا کے ثابت کر دیا شبیر نے، تخت کیا شے ہے شہ کربو بلا کے سامنے، کہا میرا مقصد تخت نشین ہونا نہیں ہے، میرا مقصد یزید کے چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے لانا ہے، اور امت کو بتانا ہے کہ یہی وہ ملعون ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں ایک شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا، میں نے اس کا مکروہ چہرہ دکھانا ہے اور اپنے نانا کی سنت کو بچانا ہے۔ کیا کہ جھکنا نہیں ہے کبھی بھی شریعت کا تارک کے آگے، یا اگر کوئی شریعت کے خلاف طاقت اٹھے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ سر اٹھا کے چلنا ہے۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ مجھے بتاؤ یزید کیا چاہتا تھا؟ آج کی محفل سے خالی نہ جانا، یہ پیغام لے کے جانا۔ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، اور شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، زنا کو عام کرنا چاہتا تھا۔ یزید امت مصطفیٰ سے، امت مسلمہ سے سنت مصطفیٰ کو دور کر دینا چاہتا تھا کہ یہ سنت وغیرہ اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی زانی ہے، کوئی زنا کا عادت رکھنے والا ہے، زانی ہے، اور یہ ایام آئے تو وہ ملنگ بن کے آ جائے، علی علی یا حسن یا حسین، مجھے بتاؤ زبان میں تو وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، لیکن کردار میں وہ کیا کہلائے گا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد۔ یہ حسینیت کیا ہے؟ یہ حسینیت بھی ایک کردار کا نام ہے اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ اسی کردار کو یزید عام کرنا چاہتا تھا اور اس کردار کو امام حسین عام کرنا چاہتے تھے۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، وہ کردار کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، وہ کردار کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، وہ کردار کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ کردار کیا ہے مخلوق خدا کے کام آنا ہے، وہ کردار کیا ہے کہ سنت مصطفیٰ سے دور نہیں رہنا، وہ کردار کیا ہے کہ ظاہر سے لے کے
باطن تک سنت مصطفیٰ کو رکھنا ہے۔ اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے، اور وہ یزیدیت کردار کیا ہے؟ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ شریعت کا تارک تھا، وہ سنت کا تارک تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرنے والا ظالم تھا۔ اب حسینی کیسے بننا ہے اور یزیدی کیسے بننا ہے؟ خالی نعرہ لگا کے نہیں، حسینیت اور یزیدیت کردار کا نام ہے۔ جس کا کردار حسینی ہوگا وہ حسینی ہے، اور جس کا کردار یزیدی ہوگا وہ یزیدی ہے۔ زانی حسینی نہیں ہو سکتا، بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا، تارک سنت حسینی نہیں ہو سکتا، تارک شریعت حسینی نہیں ہو سکتا، ظالم حسینی نہیں ہو سکتا، کسی غریب پر یا کسی بھی کمزور پر ظلم کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، وہ یزیدی ہوگا۔ وہ بے شمار دفعہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دے وہ ہوگا یزیدی۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو سنت کا پابند ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ واقعتاً حسینی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے خالی زبانی کلامی حسینی بننا ہے یا حقیقت میں حسینی بننا ہے۔ حقیقت میں حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو تھام لو تاکہ حسینی بن جاؤ۔ اگر شریعت کے تارک رہے تو اپنے آپ کو لاکھ بار بھی حسینی کہتے رہو، تمہارا شمار یزیدی کردار میں ہوگا۔ کبھی بھی اس کردار کی طرف نہ جانا۔ یزیدی صرف وہ نہیں ہے جو یزید کے نعرے لگاتا ہے، یزیدی صرف وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، یزیدی وہ بھی ہے جو یزید کا کردار رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، اقوال میں بھی اور افعال میں بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ایک میں تشریف رکھیے، ایک میں تشریف رکھیے۔ سارے احباب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سارے آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔ آپ نے ساتھ والے محلے میں جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، بیٹھ جائیے، میرا سفر زیادہ ہے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، سب تشریف رکھیے۔ دعا ہوگی، اس میں شریک ہونے کے بعد سب تشریف رکھ جائیں گے۔ دعا سے پہلے کیا خیال ہے؟ 2 اشعار میں سلام نہ کر لیں امام علی ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دیں، میرے ساتھ پڑھ لو۔ ایک منٹ سب بیٹھیں، 2 اشعار میں ہم امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرے ساتھ مل کے ادب سے سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا
ہمارا سلام یا اللہ یا کریم تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا، تیرے حبیب علیہ السلام کی آل پاک کا ذکر کرنا، بالخصوص امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم حضرت امام علی مقام، حضرت امام علی مقام کا صدقہ یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم کرم فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم رات کا یہ پہر جس میں تیرے برگزیدہ بندے جاگا کرتے ہیں، جس میں تیرے برگزیدہ بندے بستر سے جدا ہو کر تجھے پکار رہے ہوتے ہیں، جس میں تو اپنے پکارنے والوں کی اور تجھے یاد کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ رات کے اس پہر میں ہم گناہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ان کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا نام اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دے۔ یا اللہ ہمارا نام اپنے برگزیدہ بندوں میں لکھ دے۔ یا اللہ آج ہمارا نام رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تجھے پکار کے کہتے ہیں۔ یا اللہ آج ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ ڈال جن پہ تو راضی ہو چکا ہے۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار حاضر ہیں شفا عطا فرما، جس کو رزق کی تنگی ہے جتنے ہاتھ پھیلے ہیں یا اللہ ان کے رزق کو میں کشادگی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جو کوئی بھی جائز مراد یا جائز دعا لے کے یہاں حاضر ہے اس کے دعاؤں کو اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ جو پریشان اس محفل میں حاضر ہے تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بہتوں سے واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، سب کی تکلیف کو سکون میں بدل دے، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ یا کریم میرے مرشد کریم کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، سایہ ہم پر تادیر قائم رکھ۔ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا یا اللہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ان کے مقدر کو سجا دے۔ علامہ صاحب کو یا اللہ کریم اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھ۔ یا اللہ یا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو دشمن کی سازش سے محفوظ فرما، پاکستان امن کا گہوارہ رہے۔ یا اللہ یا کریم اس ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پہلی صف میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، ایمان اللہ۔ چلو جی چلو سر، سائڈ پہ ہو جائے آگے سے، سائڈ پہ ہو جاؤ، شاباش، سائڈ دو۔